اچھا مطلب آپ کا یہ کہ اس میں اپیل جو ہے، اچھا میں ایک منٹ جی میں اس میں دوسری چیزیں بھی انٹر کروں، آپ سے نہیں ابھی پوچھتا، پہلے میں سلیم بخاری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو جج صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی بنیادی ہیں. ایک تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا کورٹ کیا رول کیا ہے اور اس معاملے پہ کیا کمنٹس کرنے چاہیے اور اپیل کا حق ہے، یہ انہوں نے بات کیا آپ کیا اس پورے مقدمے کے بارے میں سیاسی پہلو بھی ہیں نا اس کے بھی اور کچھ قانونی پہلو بھی ہیں، وہ مزید بات کریں، کیا آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، جو ہمیں بتایا ہے، مشاعرے میں آپ سمجھتے ہیں ایک شاعر ایسا ہوتا ہے جس نے مشاعرہ لوٹنا ہوتا ہے، جس کو حاصل غزل شعر وہ پڑھ دیتا ہے اور مشاعرہ لوٹ جاتا ہے. تو مشاعرہ تو حضرت صاحب نے لوٹ لیا جی، کیونکہ دو بنیادی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. مطلب ہم نے آپ کو بھی سننا ہے فی الحال. ان میں دو بنیادی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ سپریمیسی صرف پارلیمنٹ کی اس کی ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ بات کیوں کسی کو نہیں سوجی آج تک مجھے حیرت ہے. جس نے وہ کانسٹیٹیوشن دیا ہے اس کے بعد کی جو اسمبلیاں ہیں، جو سمپل اسمبلیز ہیں، ان کے پاس وہ پریویلیج نہیں ہے. لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کرنا یا وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ لیگلی اخلاقی طور پہ اور روایتاً غلط ہے. کوارڈینیٹ ہے وہ جس طرح یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ریاست کا، جس طرح دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں، جسے پرفارم کرنا ہے اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس. کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے جو انہیں رولز آف بزنس سے نکال دے. جہاں تک بات سپیکر کی مجھے اجازت دیجئے میں اس کو وضاحت کر دوں. بالکل بالکل بلا مبالغہ ان کی حیثیت ایک پوسٹ آفس کی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کی وہ پروویژن پڑھ لیں جس کو لے کے اس وقت ناچا جا رہا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہی انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت ملے گی کہ فلاں آدمی کو یہ سزا دے دی گئی ہے، وہ اسے دیکھیں گی کہ اس میں لا پوائنٹ کیا ہے، یعنی سزا جو ہے کسی لا پوائنٹ پر ہوئی ہے، اور سمپلی اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گی. کوئی رول نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا. جو آج ہم باتیں سن رہے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے آج خطاب فرمایا ہے، وہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ ہے، یعنی وہ اپنی عدالت لگائیں گی. پارلیمنٹ اپنی عدالت لگا سکتی، یہ کہا صاف انہوں نے. نہیں لگا سکتی. یہ تو جو جسٹس صاحب نے کہا اس سے بھی واضح ہے. اور ایک عام آدمی کا فہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا ہے، اگلی سٹیج اور کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کا آج جو رویہ ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. تاریخ کی طرف مڑتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، پرانے صحافی ہیں ہم، تو آپ کے شاگردوں کی جگہ ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی سب سے پہلے کورٹ پر لفظ اٹھائے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے چمک کے حوالے سے، اگر آپ مجھے یاد دلائیں. اب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی نشانہ کیوں بنتی ہے، تو جواب حاضر ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی حرکات فرمائے گی تو نشانہ تو بنے گی. جو کہتے ہیں کہ جہاد لڑا زرداری صاحب نے 8 سال جیل میں رہ کے، ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ وہ جیل گئے کیوں تھے. مقدمات کا ثابت ہونا یا نہ ثابت ہونا تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہیں دعوت نامہ بھیجا گیا تھا کہ آپ سیر کے لیے جیل آ جائیں اور وہ وہاں جا کے وہیں بس گئے. ایسا نہیں ہے، فضا مقام تھا. دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے نام پر اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے نام پر جو کچھ کیا اور کہا جا رہا ہے، یہ اس جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے یہاں دفن کرنے کی ایک کوشش ہے. ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے، اور یہ دوبارہ ہوگا، خدا نہ کرے ایسا ہو. میری خواہش نہیں ہے یہ. اس وقت آپ عوام الناس میں جائیں، آپ کا بھی پلس پر ہاتھ ہے ان کی، وہ مثال دے کے کمپیریزن کرنے لگے ہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی رجیمز اس رجیم سے بہت بہتر تھیں. کمپیریزن کے لیے فیکٹس موجود ہیں ان کے پاس، چاہے وہ قیمتیں ہوں، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ، کسی حوالے سے دیکھ لیں. تو ایسی جمہوریت جو ہے اسے عوام نے چاٹنا ہے جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ آٹا ہے. جمہوریت بدنام ہو رہی ہے. جمہوریت بدنام نہیں، دفن ہو رہی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جس اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اس جمہوریت کی بریل کے مترادف ہے. حفیظ اللہ نائی صاحب، باتیں آپ نے لیگل پوائنٹ آف ویو بھی سنا، اس میں کچھ پالیٹکس بھی ساتھ شامل کر کے بخاری صاحب نے بیان. آپ کیا اس ساری سچویشن پہ کہاں کھڑا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں جی، میرا اپنا خیال ہے کہ جو جج صاحب نے جس طریقے سے سارا بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کو فریم کیا ہے، اس کے اندر کریکٹرز وہ پلیس ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں پہ اوفینسز ہوئے ہیں اور جہاں جہاں پہ انڈرمائن ہوئے ہیں، بڑی خوبصورتی سے خود بخود وہ جو ہے نا اس کے اندر
انڈائٹ بھی ہو گئے ہیں. اب انڈائٹ کا مطلب ایگزیکٹلی جو ہے جو بیہیویئر ان کا آیا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ہی نازیب ہے اور کتنا انبیکمنگ ہے. یہ تو ایک بات. پرائم منسٹر صاحب نے اسی پیرائے میں اور اسی بیک گراؤنڈ میں جوڈیشری کے بارے میں کمنٹ کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاں میں پیون کائنا. ہاں ٹھیک ہے. بھائی گل ایک اور ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں میں پیون کائنا. میرا خیال ہے کہ وقت کا مقافات عمل سمجھ لیں کہ آج وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, آج وہ کرائم منسٹر ہیں. دوسرا بات جو ہے میں بخاری صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی نے ایک جو کلچر انٹروڈیوس پاکستان کو دیا یا کرایا, اور یہ پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو صاحب کے 88 کے اقتدار کے بعد انٹروڈیوس کرایا ہے کہ کرپشن کو مارکیٹ کیا جائے اور کرپشن کے اوپر کسی ندامہ یا تعصب کا اظہار نہ کیا جائے. بھی صاحب اس سے آگے کیا ہے؟ اب اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کے اندر ایک نئی ایڈیشن آئی ہے جو کہ 97 سے لے کے 99 کے اندر زیادہ تھی. پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز کی بھرمار تھی. انہوں نے 1990 سے 93 کے دوران میں جب زرداری صاحب کے کرپشن کے کیسز بنے ہوئے تو جیل میں تھے, تو اس وقت ان کے اندر تھوڑی سی ایک اعتماد کی کمی تھی اور ان کا اعتماد اس طریقے سے نہیں ابھر کے باہر آ رہا تھا کہ وہ اس کو جو ملائن کرتے. چنانچہ جب 97-99 میں ہوا تو پہلی دفعہ ججز کو, پھر اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سانو مرن کا شوق میں سی, کچھ جوڈیشری کی بھی جو کنڈکٹ تھا وہ ہمارے لیے اتنا آئیڈیل نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس یہ جو ایکسکیوز تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب ہوا کیا بھی صاحب میرے نزدیک یہ جو ایتھوس اور یہ جو پیراڈائم پیپلز پارٹی دے کے جا رہی ہے جس کے اندر دیکھیں پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا پیریڈ. یہ کہنا کہ پرائم منسٹر اس کنوکشن کے بعد اقتدار کر سکے گا, بلکہ مجھے تو اب ایک لحاظ سے ہمدردی ہو رہی پرائم منسٹر کے ساتھ کہ اس کو زرداری صاحب کے قریب ترین جو لوگ ہیں, جو ساتھی ہیں, جو زرداری صاحب سے کے ساتھ متعلق ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں, ان کا رویہ بھی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے ایک معاندانہ ہو گیا. اس کے اندر ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یہ نیا ایک کلچر دے کے جا رہے ہیں میسا یہ بہت ڈینجرس ہے. آپ اس ملک کے اندر یہ جو ایک کنٹروورسی بنا دی ہے اور چند بندوں کو ناچنے کے لیے باہر نکال دیا. میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جی ہم جوڈیشری کو سپورٹ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر ایک انسانوں کا ہجوم کھڑا کر دیں گے. میں اب اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب کہ اگر پیپلز پارٹی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے لوگوں کو, یہ نہ عمران خان کے نیچے آئے گا نہ کسی اور سیاسی پارٹی کے نیچے آئے گا, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا اور یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا انارکی کا. جو پلیئرز بیٹھے ہیں اس کے اندر بے شمار کریکٹرز ہیں, بے شمار پلیئرز ہیں جو کو باہر سے ہیں کو اندر سے ہیں, ایک ایجنڈے پہ سارے متفق ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک انارکی کی اور ڈسپلن کیفیت ہو. خدا کے واسطے اپنے اقتدار کے لیے آپ لوگوں نے مال بنا لیا ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کی چولہے لا کے رکھ دی ہیں. اب اس ملک کے اندر یہ جو نئے آپ نے تھاٹس پیدا کر رہے ہیں ایک نیا بچوں کے لیے اور اسکول کے لیے یوتھ کے لیے اور پھر پوری سول سوسائٹی کے لیے جو چیزیں فکس کر رہے ہیں اس میں نہ جانے ملک کو. صاحب میں آپ سے ایک پرٹیکولر سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری بحث تو اب کلیئر. کیا آپ کے خیال میں اسپیکر پوسٹ آفس کا کردار ادا کرے گا یا اسپیکر کو یہ بھیجنا مینڈیٹری ہے؟ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ آپ کے سوال کا میں جواب دینے سے کچھ آ رہی ہوں. اچھا, یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر صاحبہ قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے. ہمیں قیاس پر مبنی الزامات نہیں لگانے چاہیے. آج وزیر اعظم نے صاف کہا ہے نا, کیا اسپیکر پرائم منسٹر تو نہیں ہے, لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج یہ کہ ہمیں آج بھی توازن کی ضرورت ہے. وہ اپنی جگہ, لیکن ایک نقطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عدالت لگے گی پارلیمنٹ میں, عدالت سپریم کورٹ. میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں نا, ہم اس کا ایک خوبصورت طریقے سے جواب دے چکے ہیں کہ پارلیمنٹ سپر ساورن نہیں ہے. ایک فیڈرل فارم آف گورننس میں, یہ نہیں کہ پاکستان میں, فیڈرل فارم آف گورننس میں پارلیمنٹ نہ ساورن ہوتی ہے نہ سپریم ہوتی ہے.
وہ ریپازیٹری آف ساورن پاور ہوتی ہے اور وہ کوآرڈینیٹ ہوتی ہے باقی 2 اداروں کے ساتھ. اب چونکہ وہ 3 ادارے ہیں 2 ادارے ہیں تو ان کے درمیان انسانی جبلتوں کے مطابق ایک خوبصورت بات ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے اور وہ 3 فلسفی جو ہیں ہاف لاک اور روسو یہی کہتے ہیں. یعنی حیران کن مماثلت ہے. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ ہم نیچے بھیج رہے ہیں. آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو قرآن کریم میں خدا ارشاد مبارک ہے کہ تمہیں نیچے بھیج رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری جبلتوں میں خون آشیمی، ڈسٹرکٹیونیس، میسیکر، کلنگ ہے، لیکن ہم نے تیرے خمیر میں اچھی ہیبٹس بھی پیدا کر دی ہیں اور ہم تمہیں گائیڈنس دیتے رہیں گے کہ ان میں توازن پیدا کرو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا آپ کی خدمت میں کہ توازن ہی ریاست ہے. اگر ریاست میں توازن نہیں ہے تو وہ ریاست نہیں. ٹھیک ہے، بڑی اس طرح کی لکھ. اچھا ایک چیز میں جو ایک چیز جج صاحب سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کی بھی کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز ہیں کہ ایسی صورتحال میں اسپیکر کیا کرے گا. اس کی اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو وضاحت فرما دیں گے. ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ کہنے پہلے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا اس میں ان کے کنکلوژنز اور ان کے ریزنز پورے ہوں گے. شارٹ آرڈر سے مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک مختصر جو اپنا آپریٹو پارٹ ہے ججمنٹ کا وہ مختصر بتا دیا ہے. اب سپریم کورٹ میں جو ہوگا وہ آپ نہ میں اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نا کوئی اور اینٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور کریں گے تو یہ لیگل ایتھک کے خلاف ہے. اچھا ان کا کہنا ہے کہ وہ پورا آرڈر آ جائے تو پھر خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا جو ضروری ہے میرے بھائی بھی شخص پہ تبصرہ کریں گے کہ 1947 کے بعد سے جناح صاحب کی فوتیدگی کے بعد سے پولیٹیکل پارٹیز، بیوروکریسی اور آرمی کے لیڈر انہوں نے ایک چیز پہ تہیہ کر لیا تھا. عوام تو ایک تو عوام کی بات سننی نہیں، دوسری بات کہ عدلیہ کو سبسروینٹ رکھنا ہے ہم نے، جس طرح انگریز نے رکھا تھا 1800 کچھ سے لے کے اور 1935 تک. آپ کی شاید نوٹس میں ہو یا نہ کہ ہائی کورٹ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور نہیں تھی تو عدلیہ انہوں نے ایفیشینٹ رکھی، آنیسٹ رکھی لیکن سبسروینٹ رکھی. لیکن جب پاکستان غلامی کی ٹریڈیشن جب پاکستان بنا تو 47 سے لے کے 54 تک عدلیہ آزاد رہی اور آپ 7 سال کے فیصلے دیکھ لیں. لیکن 54 سے لے کے پھر مولوی تمیز الدین کی ججمنٹ کے بعد پھر عدلیہ غلام ہو گئی. غلام کیوں ہوئی؟ کہ اس کو عوام نے اس کے پیچھے آ کے بیک نہیں کیا. جو اچھے جج تھے وہ تو بیچارے ہائی کورٹ میں نہیں آ سکتے تھے، آ گئے تو سپریم کورٹ نہیں جا سکتے تھے. اب خدا کا شکر ہے کہ حالات بدل گئے، آئینی فضا میں کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جو عدلیہ کی آزادی کو انشور کرے. ٹھیک بات ہے. اور عدلیہ کی آزادی میں جب تک عوام اس کے ساتھ نہیں ہوگا، میں اس چیز کی وضاحت کے لیے خیال میں اس وقت پہلے ہم ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد بات کو جاری رکھتے ہیں. نہیں میں وہ آپ کو کوئی میں ہسٹری ووٹ ایکٹ کی اچھا میں چاہتا ہوں آپ کے پاس